بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک ایسا وظیفہ جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے عصر کے وقت مینا کے میدان میں پہنچ کر پہاڑ پر اتر کر یہ الفاظ کہے تھے۔ وہ الفاظ جو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل طائف میں سے سب سے پہلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں اپنے گھر سے صبح چل کھڑا ہوا اور عصر کے وقت مینا میں پہنچ گیا، پہاڑ پر چڑھا، پھر اترا، پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا، اسلام قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ کلمات تعلیم فرمائے: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور سورہ اخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے ساتھ سورہ زلزال سکھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ فرمایا اے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ، باقی رہنے والے یہ نیکیاں ہیں۔ اسی سند سے مروی ہے کہ جو شخص رات کو اٹھے، وضو کرے، کلی کرے، پھر 100 بار سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر لا الہ الا اللہ پڑھے، اس کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بجز قتل کے، خون کے وہ معاف نہیں ہوتا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں باقیات الصالحات ذکر اللہ اور لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ، تبارک اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ، استغفر اللہ وصلی اللہ علی رسول اللہ، اور روزہ، نماز، حج، صدقہ، غلاموں کی آزادی، جہاد، صلہ رحمی اور کل نیکیاں، یہ سب باقیات الصالحات ہیں جن کا ثواب جنت والوں کو جب تک آسمان و زمین رہے ملتا رہتا ہے۔ فرماتے ہیں پاکیزہ کلام بھی اسی میں داخل ہے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کل اعمال صالحہ اسی میں داخل ہے۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ بھی سے مختار بتلاتے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، یہ الفاظ جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بتائے، یعنی سورہ اخلاص، سورہ زلزال اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہی باقی رہنے والی نیکیاں ہیں۔ یہی الفاظ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے عصر کے وقت مینا میں پہنچ کر یہ پہاڑ پر چڑھ کر پڑھا تھا، اور یہی الفاظ معمولی الفاظ نہیں ہیں۔ ان الفاظ کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کی معافی فرما دیتے ہیں، سوائے قتل کے، ناحق خون کرنے کے، کیونکہ یہ حقوق اللہ میں سے نہیں ہیں، یہ حقوق العباد میں سے ہے۔ تو جب یہ بندہ معاف نہیں کرے گا تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ یہ گناہ نہیں معاف فرمائیں گے۔ تو معزز سامعین اکرام، ہمیں ایسے گناہوں سے بچنا چاہیے، اور ان تسبیحات کا زیادہ سے زیادہ جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بتائے تھے، یعنی سورہ اخلاص، سورہ زلزال اور یہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کا کم سے کم صبح و شام ایک تسبیح کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں بھی اس پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین اکرام،
اگر آپ ہمارے یوٹیوب اسلامک وظائف ٹی وی چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو آل پر دبائیں۔ ہو سکے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے۔